السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک جنگ جاری ہے، اور وہ تیسری جنگ عظیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ، چاہے امریکہ ہو، چاہے عراق ہو، ایران ہو، ایون پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ کسی طرح سے بھی جو ہے معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے۔ اس وقت عالمی لیڈرز جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم تو کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے دونوں طرف بارڈرز، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے اس جنگ کو لڑتے ہوئے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، اور اس میں بہت سے محاذوں پر ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے پیش جب کیا جائے گا اس ویک کے اندر، اور اس میں بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، لیکن خوشائند بات کہہ لیجئے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑی اکثریت کے اندر ہیں وہ اس پر ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہیں، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تھوڑا سا معیشت اور انفلیشن اور اس پر بھی بات کریں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کروں گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر لائر، سپریم کورٹ، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب یاسین آزاد صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی اے ہیں کراچی سے، بلال احمد غفار صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، خاص طور پہ بلدیات کا بڑا اہم محکمہ آپ کے پاس ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو بھی دعوے پہلے کیے جا رہے تھے خاص طور پہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، کہ ہم جو ہے مختلف چیزوں کے اندر ایک ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی تقریروں میں مسلسل وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی جو اسی انداز میں بات کر رہی ہے آپ سے جو پہلے کر رہی تھی، لیکن ابھی یہ کیا ہوا آرمی ترمیمی بل کے حوالے سے کہ سب جو ہیں وہ یک زبان ہو گئے؟ تو یہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ قومی مفاد میں آپ سب ایک جگہ ہو گئے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی سب کو۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح کی انٹرنیشنل سچویشن ہے، اس کے لحاظ سے یہ فیصلے ظاہر کرنے پڑتے ہیں، اور آج بھی ہمارا اس سی سی کا اجلاس ہے جو بلاول ہاؤس میں، اور پھر ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ویسے آپ کو تو علم میں بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو ایک دفعہ خود بھی ایکسٹینشن دی ہے جنرل کیانی صاحب کو جی، تو اس پہ ایسی کوئی وہ صورتحال نہیں ہے کہ یہ انہونی چیز ہو۔ یعنی یہ جو پچھلے دنوں رہائیاں ہوتی رہی، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی جو مختلف رہائی ہم دیکھتے رہے، وہ کوئی ڈیل نہیں تھی، وہ بلکہ آپ کو میرٹ پہ رہائیاں مل رہی تھیں نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو جو مل رہی تھیں، یا ضمانتیں مل رہی تھیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رہائی یا جو ضمانتیں ہوئی ہیں یا جو بھی چیزیں تھیں وہ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کی طرف سے تھی، اور اس میں کوئی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی بھی ایسا عنصر نہیں تھا۔ اب اس کو کوئی کیسے بھی لے جائے، آپ نے جیسے کہا کہ خان صاحب یا ان کے وزراء جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی اس میں لچک یا اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اس اہم موضوع کو، سینسیٹیو ایشو کو کس طرح ایسا کیا گیا، اس میں صورتحال پیدا کی گئی کہ اس میں ابہام پیدا کر دیے گئے۔ ایک سمپل سا نوٹیفیکیشن تھا جس کو بھی بہت الجھایا گیا، آپ نے خود دیکھ لیا تھا۔ لیکن ناصر صاحب، یہ الجھنے کے بعد یہ معاملہ ٹھیک بھی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا معاملہ، یہ بھی تو خوشائند بات ہے۔ ایک ہونا چاہیے نا، ایک ایشوز حل ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو وفاقی حکومت کی سیریسنس اور ان کی عقل مندی یہاں بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی جس طرح ایشو تو ہوا، لیکن اس کے بعد جب عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آپ اس پہ جا کے قانون سازی کر کے آئیں، اور خود اٹارنی جنرل صاحب یا منسٹر صاحب جو وکیل تھے اس وقت، انہوں نے اس پر حامی بھی بھر لی کہ لکھ کے دے دیا کہ جی ہم بالکل
قانون سازی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی فیصلے کے خلاف ریویو داخل کر دیا. اب ریویو آلریڈی کورٹ میں ہے اور پھر اس پر آرڈیننس نکال کے قانون سازیاں بھی شروع کر دی. یہ عجیب سی صورتحال ہے ایک اچھے خاصے ایشو کو. دیکھیں یہ ادارہ پاک فوج کا ادارہ ہے, انتہائی محترم اور اہم ادارہ ہے پاکستان کا, اور اس کے سپہ سالار یا ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے بہت اہم شخصیت ہے. اس پورے ایشو پر بحث ڈال دی گئی, نہ صرف میڈیا پہ بلکہ سوشل میڈیا پہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ اسمبلیوں میں اس پر بحث ہوتی ہے. بہت اس سمپل ایشو کو کمپلیکیٹ کر دیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. خاص طور پہ یہ جو امریکہ ایران کا ایشو, اس پر ہم ذرا کنٹینیو کریں گے ناصر صاحب آپ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے یاسر آزاد صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بات ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہوا, دوبارہ گیا آیا, لیکن یہ ایک آئندہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. یہ جو کبھی بھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا تھا, پارلیمنٹ میں کسی حد تک کوئی تھوڑی بالادستی قائم ہو رہی ہے. اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ, اور اس میں ایک ایکٹ میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ دوبارہ جو ہے یہ سپریم کورٹ اس پہ چیلنج نہیں ہو سکے گا. اس کا اختیار جو ہے وہ ٹاپ ایگزیکٹو کے پاس ہی رہے گا. جہاں تک اس بات کا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یا جو امینڈمنٹ آپ لا رہے ہیں جی, یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا, یہ بات بالکل غلط اس لیے ہے کہ اگر آپ یہ شک رکھ بھی لیتے ہیں تو بہت سارے ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں جن قوانین کے اندر یہ تھا کہ یہ چیز آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. تو جب کسی قانون کے اندر آپ کے پاس یہ ہو کہ اس قانون کے مطابق آپ عدالت میں اس معاملے کو چیلنج نہیں کر سکتے, تو پھر آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے, اس لا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی جو امینڈمنٹ آتی ہے قانون کے اندر, اس کی کوئی حیثیت اس لیے لیتی کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, دونوں جگہ پہ چیلنج ہو سکتا ہے. نمبر 1. اب میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں فوج تو اسی دن سے ہے نا جب سے پاکستان بنا ہے. جی, پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ایک دفعہ پیپل پارٹی کے دور حکومت میں آپ نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دی. جی, لیکن وہ کسی قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھی. وہ پی ایم نے اپنی ڈسکریشن کو استعمال کیا, ایکسٹینشن دے دی, اس چیز کو کسی نے کہیں چیلنج نہیں کیا. لیکن جب یہ باری آئی تو یہ معاملہ ایک ریٹ پٹیشن ایک ملتان کے ہمارے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے داخل کیا ہوا تھا, معاملہ سپریم کورٹ میں تھا. بعد میں اس نے جا کے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ میں اپنی یہ پٹیشن واپس لے رہا ہوں. بہرحال پٹیشن واپس لینے کی اجازت نہیں ہوئی. پہلی دفعہ آنریبل سپریم کورٹ نے مسلسل 3 دن تک یہ بات کہی کہ ہمارا آئین ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فوج پاکستان کے کسی بھی چیف کو کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن دی جائے. ٹھیک, یہ چونکہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا. بہرحال بعد میں کیا ہوا کہ 3 دن کی پروسیڈنگ کے بعد بیچ کا ایک راستہ دیا گیا اور آپ کو ڈائریکشن یہ دی گئی کہ اس معاملے میں چونکہ آئین اور قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں. یہ امینڈمنٹ خالی ملٹری کے کورٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر نہیں ہے. اس میں اس حوالے سے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آئین کا 243 کیا کہتا ہے. جو اپوائنٹمنٹ کا چیف آف آرمی اسٹاف کا اختیارات پی ایم کے پاس ہے, پی ایم ایڈوائز کرے گا, پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو اپوائنٹ کرے گا. اس کو امینڈمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آپ اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں آپ کو 2/3 ریکوائرمنٹ چاہیے. یہاں پہ سمپل میجارٹی سے آپ نے اس قانون کو امینڈ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ فوج پاکستان ہماری فوج ہے, ہم دل سے احترام کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کا ایج پیریڈ مقرر ہے, کیا آپ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ آپ نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے یا افراد کو مضبوط کرنا ہے؟ اگر افراد کو مضبوط کرنا ہے تو وہ قانون سازی جو آپ کے سامنے ہے وہ میرے نزدیک سامنے آ رہی ہے. لیکن اگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو جس طرح آنریبل سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو, ہائی کورٹ کے جج کی ایج جو ہے 62 ہے, سپریم کورٹ کے جج کی ایج جو ہے 65 ہے. 65 ایئرس کی ایج میں جو سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہو جاتا ہے اور ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا کہ دی سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ ول بی دا چیف جسٹس آف پاکستان. کیا یہ فارمولا فوج پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟
اس فارمولے کو کیوں نہیں اڈاپٹ کیا گیا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بہت سے لوگ تجویز آپ نے بھی پہلے تجویز دی ہے، لیکن سر اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں اگر آٹو پے ہو جائیں گی تو پھر جو پرائم منسٹر ہے جس کو لوگ عوام کے ووٹوں سے وہاں پہ بھیجا گیا ہے اس کے بھی تو کچھ اختیارات ہوں، وہ بھی تو کچھ اپنی ایگزیکٹو پاورز ہیں ان کو ڈسپلے کر سکے۔ پرائم منسٹر آپ پاکستان اپنی پاور کو ایکسرسائز آئین کے مطابق کر سکتا ہے، آئین سے ہٹ کے نہیں کر سکتا۔ تو یہ آئین ہی تو بنا رہے ہیں نا، یہ آئین نہیں ہے، یہ امینڈمنٹس جو آتی ہیں تمام لیجسلیٹرز ہی کا تو کام ہے یہ کام کرنا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ 240 آرٹیکل 243 میں نہیں لا رہے، آئین کا ایک حصہ ہے جس میں اپوائنٹمنٹ کا اختیار جو ہے نا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں لا رہے۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو آپ امینڈمنٹ لا رہے ہیں جس میں ہمارے پارلیمنٹ کے تمام لوگ تقریباً کسی حد تک ایگری کر رہے ہیں، یہ جو تبدیلی آپ لا رہے ہیں آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، اور وہی جو آرٹیکل 243 کے اندر جو ریکوائرمنٹ ساری دی گئی ہیں وہ لا کر آپ نے اس ایکٹ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کو میرے نظر میں باتیں چل رہی ہیں، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بلال صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سنا ہے کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں اور مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ منسٹرز کا یہ آپ سے یہ ہلکا پھلکا اس پہ بھی جانیں گے، لیکن جو اصل ہمارا موضوع اسی طرف رہے گا۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا۔ چودھری صاحب نے کچھ سنا ہے، کچھ تھپڑ پڑ بھی مار دیا ہے، نیوز یہ بریک ہوئی ہیں ابھی دوپہر کے ولیمے میں۔ دیکھیے اب اس پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ، اور بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی پر ویسے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اور وہ سینئر آدمی ہے، فواد مختلف اچھی پوسٹوں پہ رہے ہیں، ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے، ان کو ایسا نہیں۔ اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اور بھی طریقے ہیں کہ جن سے جو اگر غلط کسی کی آپ سے رپورٹنگ سے یا کسی کے پروگرام سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، لیکن اس طرح فزیکل کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی پر اس طرح اسلٹ کرے۔ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو ابھی آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں عراق میں، اور اس کے بعد جو ہے جو تناؤ ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اس وقت سڑکوں پہ لوگ نکل رہے ہیں، نہ صرف عراق میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایران میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایون پاکستان کے کافی شہروں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اس وقت امریکہ کے اندر، امریکہ کے 70 شہروں کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کہ جب امریکہ نے بے انتہا پیسہ انویسٹ کیا ہے، وہ جس کا خود بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں اپنے دفاعی نظام میں، دنیا جو ہے اس وقت ایک بہت بڑی خطرے پہ کھڑی بھی ہے؟ دیکھیں بالکل، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جنرل قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت ہے، اور ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ ایک مسلم جنرل تھے۔ ہمارے میڈیا کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو کبھی قتل لکھ رہے ہیں، کبھی جاں بحث لکھ رہے ہیں، کبھی ہلاکت لکھ رہے ہیں، کم از کم اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان جنرل تھے، اور جس طرح ان کو شہید کیا گیا وہ بہت ہی غلط روایت ہے، اور اس کے خطے پہ اثرات ظاہر ہوں گے، اور ہمیں بھی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ میں ان کے جو آصف غفور صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس کو بھی سپورٹ کروں گا کہ وہ ہماری سرزمین کسی کو استعمال ہونے نہیں دیں گے کسی کے خلاف، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک قسم کا بھونچال آیا ہوا ہے، اور ایک کسی ایسی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن اس میں عالمی قوتوں کو، طاقتوں کو آنا چاہیے، اور اس کو افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جی بالکل، تو یہ جو آگ بھڑکے گی اس میں ظاہر ہے اس کے اثرات ہم پر بھی آئیں گے، اور دنیا کے بیشتر ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ جی ہاں، اور کیونکہ ایران خود بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے جو اس کے ٹارگٹ پہ جو جگہیں ہیں، جو تنصیبات ہیں امریکہ کی یا اسرائیل میں جو مقامات اس کے ٹارگٹڈ میں ہیں، اس کے جواب میں جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ 52 مقامات ہیں جو کہ ایران میں جن کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یاسین آزاد صاحب، یہ تو
دنیا میں دنیا تباہی کا معاملہ ہے اس کے اندر بے انتہا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کوشش ہے ایک جس میں ایران نے بھی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے چائنا نے بھی بات کی ہے, رشیا نے بھی بات کی ہے, امریکہ کو بھی بولا ہے, لیکن بہت ضروری ہے کہ اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے. اس میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ میرے نزدیک بہت زیادہ تشویشناک ہے, اور تشویشناک اس اعتبار سے ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کے کرائسس بڑھتے ہیں جی تو اس سے جو مسلم دنیا ہے یا پاکستان ہے یہ اپنے آپ کو اگر کہیں کہ ہم سیف رکھیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. مجھے آج تھوڑا سا یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسپوکس مین جو افواج پاکستان کے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بہتر یہ تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے تھا, حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اس سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ماضی میں ایران کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, اس پہ بھی کسی نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا تھا. اب جو سچویشن ہے اس سچویشن میں دیکھیں آج بعض جگہ پہ یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ کل امریکہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ان کیس ایران اور امریکہ کی جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بلوچستان میں ہمیں فوجیں اتارنے کی اجازت دے دیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. خالی اسٹیٹمنٹ دینے میں اور معاملات کو میٹ کرنے میں بڑا فرق ہے. اب ان حالات میں میرے نزدیک سفارتی سطح پر اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو ایران اور امریکہ کے درمیان اگر کسی قسم کا تناؤ مزید بڑھتا ہے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں تو ایسی صورتحال میں بہت سارے ممالک اس کے لپیٹ میں آئیں گے, بچیں گے نہیں. بالکل, اور اس میں ہمارے لیے بحیثیت نیبر آف ایران اور سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرہ مشکل پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے فوج پاکستان نے آج جلدی میں ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے جاری کیا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. لیکن سر اس میں ایک بات وہی ہے نا کہ اس میں آغاز امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ری ایکشن کرتا ہے, چاہے وہ وجہ خود کریٹ کرے یا کریٹ ہو جائے, لیکن اس کے بعد وہ ری ایکشن میں اپنی فوجیں بھیجتا ہے, ری ایکشن میں اٹیک کرتا ہے. اس دفعہ تو آغاز ان کی جانب سے ہوا ہے. نہیں دیکھنا کہ یہ نہیں لکھا کہ فوج جو کسی بھی ملک کی فوج ہے اس کا جو ہیڈ ہے ایک قسم کا حاضر سروس جنرل ہے, آپ اس کو ہٹ کر کے اس کو مار ڈالیں تو مارنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ خود ایک قسم کی ایران کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو جنگ کرنا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ میں سر بلکہ آپ کی طرف سوال لے کے جاتا ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا, ایک واقعہ امریکہ میں ہوتا ہے, اس کے جواب میں ان کے پاس ایک جواز موجود ہوتا ہے کہ جناب اب وہ اٹیک کریں گے, لیکن یہاں تو وہ انیشیٹ خود کر گئے. وجہ ہے کہ امریکہ میں جو 2 دن سے احتجاج ہو رہے ہیں اس کے اندر وہاں کے لوکل بھی شامل ہوئے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور فریجائل سچویشن ہو گئی ہے, اور پاکستان اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے آپ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے پاکستان نے پچھلے دوروں میں بھی پروکسیز وار لڑی اور ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں. افغانستان میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, لیکن یہ کیٹیگریلی اب ہماری پالیسی ہے کہ اب ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. ہم ہماری زمین جو ہے کسی اور کی جنگ کے لیے کون کہہ رہا ہے یہ ہمارے ہے نا پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں یوٹرن لے لیں گے سر. نہیں یوٹرن کی تو بات نہیں ہے, ہمیشہ پرائم منسٹر کا ہمیشہ ایک ہی موقف تھا کہ جو ہم نے جو 9/11 کے بعد جو وار لڑی وہ بھی ہماری وار نہیں تھی, اور ابھی ہے نا وہ اس وقت جو 9/11 کے بعد کی جو وار لڑی گئی اس کی بھی ابھی تک ہے نا یو ایس جسٹیفیکیشن دیتا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو آج کی سچویشن میں وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ نے الزامات لگائے تھے وہ ایرانی جو سپہ سالار پہ اس پہ کیا آپ ہمیں پروفز دیں. تو وہ دیکھیں ہمیشہ جو امریکہ جو ہے نا وہ وار کی طرف جاتا ہے جب ان کے انٹرنلی ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے. تو یہ ٹرمپ جو ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا ہسٹری رہ چکی ہے, کھل کے ٹویٹس کر رہے ہیں جو بڑی غیر ذمہ دارانہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ ہے یہ چیزیں بڑی تو اس میں پاکستان بھی ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بھی کی طرف بڑھوں گا کیونکہ تھوڑا سا ہم لاسٹ سیشن کے اندر بات کرنا چاہیں گے کہ ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس طرف بھی تھوڑا بڑھیں گے. گو کہ کتنی ہی انٹرنیشنل پالیٹکس ہو یا اس طرح کی صورتحال ہو یا ہماری پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی بلز پیش ہو رہے ہوں اس کا ایفیکٹ بھی ایک عام آدمی پہ آتا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ جناب روٹی کپڑا مکان مجھے دے دو کم سے کم جو ہے. اور خاص طور پہ جو امیدیں وابستہ تھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے وہ اس کو مل رہی ہیں نہیں. بریک کے وقت کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا.
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. آج 5 جنوری اور دنیا بھر میں کشمیری اپنے حق کو مانگنے کے لیے یوم بھی منا رہے ہیں، حق خود ارادیت کا، اور ایک طویل جد و جہد ہے کشمیری عوام کی، پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. میں تھوڑا سا اس لاسٹ سیشن کے اندر جو پاکستان میں جو خاص طور پہ بلدیاتی مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے MP بھی موجود ہیں اور صوبائی وزیر بلدیات بھی موجود ہیں، تو میں اس طرف اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرف بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ کتنی ہی بڑی خبریں لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، اور ہم تو ویسے بھی طویل عرصے سے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عام آدمی کہتا ہے کہ جناب جو بل منظور ہو رہے ہیں، جو انٹرنیشنل وار ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جناب مجھے میرے جو بنیادی چیزیں وہ دے دیں. تو ناصر حسین شاہ صاحب، بلدیات کی منسٹری آپ کے پاس، فرمائیے. لوگ بے انتہا مشکل کے اندر اسٹل ہیں، خاص طور پہ میں کراچی کی اگر بات کروں تو وہی پانی کا مسئلہ ہے، وہی سیوریج کی لائنوں کا مسئلہ ہے، وہی سڑکوں کا مسئلہ ہے. ایک شہید ملت پہ کو تھوڑا بہتر کیا ہے آپ نے، 2 انڈر پاس اور اس کو چیزوں کو بہتر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ بلدیاتی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. اور یہ بھی فرما دیں اپنی گفتگو کے اندر کہ اگلے بلدیاتی انتخابات کیا اسی پاورز کے ساتھ ہوں گے، یا آپ کوئی نیا ترمیمی ایکٹ جو ہے لے کر آ رہے ہیں جس کے تحت جو ہے صوبائی لوکل گورنمنٹ کو زیادہ اختیارات دیے جائیں گے اگلے الیکشن کے بعد؟ ایک تو ان میں جو نیا الیکشن کے بعد جو لا رہے ہیں اس سے پہلے ہی ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ با اختیار کیا جائے گا، اور تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے کام یہ کر سکیں. اور ہم ہی آپ کو پتا ہے کہ ان لوکل گورنمنٹ کا جو الیکٹڈ جو لوگ ہیں جن کو مینڈیٹ ملا ہے ان کا ٹائم پورا کروا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بلال میرے بھائی ہیں، لیکن میں آپ کو میں بھی جو ہمیں سن رہے ہیں آپ کے چینل کو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اور اس سے باہر بھی، ان کے یہ علم میں نہ ہو کہ PTI جو بہت زیادہ باتیں کرتی ہے اس ایشو پر، انہوں نے کیا کیا ہے. اس وقت پنجاب میں جن کو مینڈیٹ ملا تھا 4 سال کے لیے، بلدیاتی ادارے جو تھے، جو لوگ آئے تھے منتخب ہو کر، انہوں نے بمشکل 2 سال پورے کیے اور انہوں نے پورا سسٹم ہی وہاں پہ ختم کر دیا اور یہ ادارے تحلیل کر دیے. اور وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں، اس وقت کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. اور PTI کی گورنمنٹ KP میں رہی ہے، وہاں پہ 1-2 انہوں نے نئے قوانین متعارف کرائے جس کے تحت وہاں پہ الیکشن، لیکن آج بھی وہاں پہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، اور وہ بھی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. اور جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کافی پہلے گزر چکا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی اس وقت الیکٹڈ لوگ نہیں ہے. تو ہم لوگ جن کے اوپر بہت سارے الزامات ہوتے ہیں وہ ہی اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. اور آئندہ الیکشن جب ہوں گے اس سے پہلے ایک ایسا بنا رہے ہیں، قوانین لا رہے ہیں اور اس کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کام کر سکیں. اصل ایشو یہ ہے جو الزامات لگتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو با اختیار نہیں کیا اداروں کو، تو اس کی بھی بڑی مثالیں اس طرح کی ہیں کہ جب یہ ادارے با اختیار تھے، جس میں جب ناظمین تھے، تو اس وقت اس ادارے کی کارکردگی کیا رہی جا کے. آپ کراچی کے بہت سے ایشوز سے واقف ہیں، اور آپ کو علم میں ہے کہ جب تھے نعمت اللہ صاحب تھے ناظم یہاں کے، اور ان کا ٹینیور ختم ہوا 2005 میں، تو اس وقت یہ جو بلدیاتی ادارے تھے، اگر آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں تو KDA، KMC یا واٹر بورڈ اور دیگر جو ادارے تھے، ان کے پاس اربوں روپے بیلنس میں تھے اور ان کی کارکردگی بہتری کی طرف جا رہی. لیکن جب 2009 میں دوسرے ٹینیور میں اس کا ذمہ دار مصطفیٰ کمال صاحب کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ خود بھی مجبور تھے اس وقت، جس طرح کی حالات تھے ان کی پارٹی میں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سب پارٹیاں اب علیحدہ ہو گئی ہیں، اور جبر ظلم اور جو بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا، آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں کہ 2009 میں جب یہ دوسرا ٹینیور ختم ہوا تو یہ سارے ادارے جو تھے اربوں روپے کے مقروض تھے، اور اتنے لوگ بھی بھرتی کر دیے گئے، اور بھی اس طرح کے اسٹیپ تھے. آپ نے دیکھا چائنا کٹنگ شروع ہوئی. جو یہ آج ہم ڈرینیج سیوریج کا ایشو آتا ہے سامنے، وہ کس لیے آتا ہے کہ جو اسکیمیں تھیں جہاں پہ یہ سیوریج کی اسکیمیں بننی تھیں، ڈرینیج کا پورا سسٹم تھا، وہ سارا چائنا یہ سوال ناصر حسین شاہ صاحب میں نے کئی بار کیا ہے، یہ میں نے کئی بار ان سے کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو سسٹم ہی جو ہے صوبائی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لے. سن لیں، نہیں وہ ایسا نہیں ہے. وہ سسٹم پھر
دیگر جگہوں پہ بھی نہیں ہے نا. اگر ہم یہاں پہ صرف کہیں کہ جی صرف یہاں پہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی نے جو نئے قوانین بنائے ہیں جس میں کچھ بہتر قوانین بھی ہیں اور جس پر میں ابھی کام کر رہا ہوں, اور ہم نے ان کے بھی جو وہاں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو بھی منگوایا ہے, اور جو بھی اچھی چیز ہوگی ہمیں اڈاپٹ کرنے میں کوئی معیوب نہیں سمجھیں گے ہم کہ جی ہم یہ چیز اگر پی ٹی آئی کی کوئی اچھی چیز ہے ان کی گورنمنٹ کی یا ان کی انیشیٹوز ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ لانے میں کوئی بڑا طوفان آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اچھے قانون ہے تو ہم ان کو یہاں بھی انٹروڈیوس کرائیں گے اور یہاں بھی ان پر کام ہوگا. تو اس پر ایک چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس پر اس کی 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں تاکہ جو آئندہ انتخاب ہوں وہ یہ ادارے مزید پاورفل بھی ہوں اور بہتر کام بھی کر سکیں. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس وقت ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے اختیارات, اور لیکن جو قانون کے مطابق اختیار ہیں وہ ان کے پاس ضرور ہیں, اور ہم لوگ سب کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو اس وقت کراچی میں بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, آپ نے شہید ملت کا ذکر کیا, لیکن اس کے بعد چیئرمین صاحب نے کورنگی میں بھی کافی افتتاح کیے بہت سارے پروجیکٹ کے, اور پورے کراچی میں چل رہے ہیں. اور ایک اور بات جس کا ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ جی صرف وہیں پہ کام ہوتا ہے جہاں پہ ووٹ بینک ہو, تو کورنگی میں یہ جو اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں, اور کورنگی کی میں آپ کو صورتحال بتاؤں, وہاں پہ ایم پی اے ایم این اے تو ہمارا بالکل نہیں ہے, لیکن یونین کے اس پہ ایک تفصیلی پروگرام بنتا ہے ناصر حسین شاہ صاحب, اس میں تفصیلی پروگرام بنتا ہے کیونکہ ابھی وقت کی قلت ہے, کیونکہ چلیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تھا تو آپ نے ان 4 سالوں میں کیا ڈیلیور کیا, یہ سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بلا تفریق ہم نے وہاں پہ خدمت کی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح فنڈز کی بات ہوتی ہے, جس طرح مجھے پوری امید ہے کہ بلال بھائی اس پہ سپورٹ کریں گے. وہ جو 162 ارب روپے کا اعلان ہے پرائم منسٹر صاحب کا, اس پر کام ہوگا اور وہ پیسے آئیں گے. اور ہم نے ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ ہم کبھی کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں بنے. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ کوئی کام آکے کرے ویلکم کریں گے. میں نے کہا نا کہ اس پر چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے جی, تو میں ناصر حسین شاہ صاحب میں اس پر آپ سے زیادہ ایک تفصیلی پروگرام کرنا چاہوں گا فیوچر میں, اور بالکل تو اس پہ ہم ذرا پھر اس پہ ڈائلاگ ہوگی. ابھی تو میں جی بلال صاحب, دیکھیں ناصر شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں, سینئر کولیگ ہیں. ہمیشہ یہ میں آپ کو عام پبلک کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو میونسپلٹی کے ایشوز ہیں, سیوریج ہے, پانی ہے, آپ کی انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے جو اختیارات ہیں وہ سندھ حکومت کے پاس ہیں. باقی جو کچھ 2015 کے بعد جو انہوں نے کچھ ادارے اپنے پاس لے لیے تھے, 2015 کے سندھ لوکل باڈیز کا جو ایکٹ تھا اس کے بعد اس کی جو پرائم رسپانسبلٹی تھی وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تھی. باقی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کراچی کے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا پڑے گا. دیکھیں جنہوں نے کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے کہ 30% جو آپ کے جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے تھرو سپینڈ ہو رہی ہیں. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو, لیکن ابھی وہاں انتظار ہو رہا ہے الیکشن کا, یہ بھی ہے نہیں کے پی کے پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں ہم نے نیا لوکل باڈیز ایکٹ پاس کروا دیا ہے, وہاں پہ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہو گیا کیونکہ سینسس کے بعد آپ کے پاس ہے نا نئی ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے, تو وہاں پہ ہم نے الیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا اور وہاں پہ ہم با اختیار لوکل باڈی سسٹم پنجاب میں لا رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, میں جب تک آپ کا جو لوکل باڈیز کو امپاور نہیں کریں گے, جب تک یونین کاؤنسل کو یہ ریپریزنٹیٹیو کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی یونین میں کیا فنڈ آ رہا ہے. دیکھیں آپ کے پاس 148 میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ایک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, سیکنڈ ایئر آپ کی سندھ پروونشل گورنمنٹ ہے, اس میں بھی ایک امینڈمنٹ ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور تیسرا آپ کا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں ناصر شاہ صاحب سے, میں نے اسمبلی میں بھی بہت مرتبہ بات کی ہے کہ ابھی تک 12 سال میں پی ایف سی کا اوارڈ کیوں نہیں ہوا, پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں ہوا. جب تک یہ پی ایف سی نہیں ہوگا آپ کے جو لوکل باڈیز کے حالات ہیں وہ نہیں سدھریں گے. اچھا, دوسری بات, میں تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس کو ریوزٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اگر یہ واقعی میں یہ ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس پر ہم نے کئی بار ان سے بات کی ہے, کئی بار گورنمنٹ سے, اور اب یہی بات کی جا رہی ہے. اس میں یاسر صاحب ویری کوئک, کیونکہ ہم اینڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے قانون کے اندر معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کے کیا اختیارات ہیں, چیف منسٹر کا ہمارا آئین جو پورا تفصیلی بتاتا ہے, لیکن جب لوکل گورنمنٹ کی بات آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ 140A کے تحت جو ہے تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ
کو دلیل موجود نہیں ہے. اب اس طرف بھی لیجسلیشن ہو اور کی ڈیٹیل آ جانی چاہیے کہ جناب کیا کیا اختیارات, کون کون سی باڈیز جو ہیں یہ آئین کے اندر آ جائیں تاکہ اس میں ہر دفعہ ڈیبیٹ نہ ہو. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہیں ان کا کام یہ لوکل ورک کرنا ان کا ذمہ داری نہیں, یہ لوکل باڈیز کا کام ہے. اب ایک طرف تو سپوز بلال صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, دوسری طرف پنجاب کے جتنے لوکل باڈیز کے الیکشن تھے ان کو آپ نے ڈیزالو کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا. آج پنجاب کی جو صورتحال ہے جا کے دیکھیں تو وہی صحیح ہے, لیکن سر میں لیگل آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 140A میں اگر ڈیٹیل آ جائے اس کے اندر تو جیسے آپ تو ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. یہ ابھی آئین خاموش ہے اس کے اندر کہ اختیارات تو کتنے اختیارات, کون کون سے اختیارات؟ نہیں, لوکل باڈیز کے قوانین اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اس میں طریقہ کار دیا ہوا ہے. آپ جو لوکل باڈیز کے قوانین ہیں اس پہ عمل کریں, تمام مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ قوانین تو بنا لیتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں جو لوکل باڈیز کے اداروں کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو آپ کو ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا, ان کے جو فنڈ قانون کے مطابق بنتے ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے, تب جا کے سسٹم جو ہے ترقیاتی کام ہوں گے. اگر آپ یہی کام صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے یا سینیٹر کو کام دے دیں گے تو پھر کبھی بھی کام نہیں ہوگا. اور وہ جو بات کہتے تھے عمران خان صاحب کہ وہ ریزرو فنڈز نہیں ہونے چاہیے, وہ خود دینے کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا تعلق ہے. جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو جس طرح ملیشیا میں کانفرنس ہو رہی تھی تو ایک ملک کے کہنے پہ آپ نہیں گئے, آپ نے اپنے وزیر خارجہ کو بھی نہیں جانے دیا. کل جنگ کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کا کہنا مانیں گے؟ انہی کا مانیں گے یا کسی اور کا مانیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور سوال کا میں اپنے تمام تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے سوال پاکستان کا.